بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، منہاج رمضان کی یہ ٹرانسمیشن اور آداب نعت کے ساتھ میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ہم بہت ساری جہاد پہ بات کر رہے ہیں آداب نعت کے تناظر میں، اور اس کے ذیلی موضوعات پہ ہم نے بہت سارے اہل علم سے، اپنے اسکالرز سے رہنمائی لے کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح نئی نسل کو نعت کے آداب کے ساتھ متصل کیا جا سکتا ہے، اور کہاں کہاں پہ مسائل موجود ہیں، اور ان مسائل کا حل کیا ہے، اور مستقبل میں ہم کس طرح سے آنے والی نسل کو ان مسائل سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں اور ان مسائل کا حل بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو آداب نعت اس بار رمضان المبارک میں خاص طور پہ یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے حضرت حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر منہاج یونیورسٹی کے تعاون سے، اور منہاج القرآن آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر تحریک ہے، جس نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی ہے اور محبت رسول کے چراغ ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں، ان کے دلوں میں روشن کیا ہے۔ تو یہ پروگرام بھی ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے کہ اب نعت چونکہ بہت زیادہ سنی اور پڑھی اور لکھی جا رہی ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو نعت کے آداب کے ساتھ متصل اور منسلک کر سکتے ہیں۔ آج کا عنوان بہت اہم ہے، چونکہ ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب سکولز کے اندر نعت کی تربیت کا ایک باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا۔ وہ جو ایک اسمبلی کا ماحول ہوتا تھا اور اس میں نعت پڑھی جاتی تھی، اس میں نمایاں ہوتے تھے وہ بچے جو تلاوت میں، نعت میں، تقریر میں، ملی نغموں میں حصہ لیتے تھے۔ یہ جو کریکولم ایکٹیویٹیز کا ایک دور ہوا کرتا تھا، اور بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں۔ وہ ایک جو تربیت کا بنیادی ماحول میسر آتا تھا طلباء کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، ایون کالجز میں بھی باقاعدہ مقابلہ جات کی ایک پوری فضا تھی جو نعت کے حوالے سے، اور اس میں اساتذہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اور مقابلوں میں جانے کے لیے ان کو کلام کے انتخاب، تلفظ، حسن ادائیگی، ان تمام تر مراحل سے وہ گزارتے تھے، اور وہ بچہ ایک غیر محسوس طریقے سے ایک تربیت کا پورا نظام اس کے وجود میں، اس کی فکر میں، اس کی ذہن میں سما جاتا تھا۔ تو آج اس کی بہت کمی ہے، تو اور بچے کس طرح سے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہم اپنے ان بچوں کو جو اسکول سے کالجز تک جاتے ہیں اور وہ تربیت جو ان کو پہلے دور میں ملتی تھی اب موجود نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے ان آداب کو سیکھ سکتے ہیں اور وہ اس کمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، یہ ہمارے آج کے پروگرام کے بنیادی سوال ہوں گے۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ ملک کے بہت ہی معتبر اور محترم شاعر اور ادب کے استاد، اور ان کا بھی چونکہ اسکول سے تعلق رہا ہے، اب بھی مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کو زحمت دیں اور آج اس موضوع پہ ہم ان سے بات کریں۔ جناب صادق جمیل صاحب، السلام علیکم جناب۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ نے وقت نکالا، اور آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کے ساتھ اس کا زیادہ ایک ریلیونس بنتی ہے، چونکہ آپ بچوں کو تربیت کے ماحول سے گزارتے ہوئے آپ نے اپنا وقت گزارا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان ممتاز، بہت ہی محترم اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں ذکر سرکار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب محمد شہزاد لیاقت۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا کلام سے، بسم اللہ عطا فرمائیں۔ کرم آپ کا ہے، عطا آپ کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرم آپ کا ہے، عطا آپ کی ہے، عنایت شہ دو سرا آپ کی ہے، کرم آپ کا ہے، عطا آپ کی ہے۔ یہ ہے ترجمہ رحمت عالمی کا، یہ ہے ترجمہ رحمت عالمی کا،
کہ محتاج خلق خدا آپ کی ہے، کرم آپ کا ہے، عطا آپ کی ہے۔ ملے گی اسی کو جو مانے گا اس کو، ملے گی اسی کو جو مانے گا اس کو، شفاعت جو روزے جزا آپ کی ہے، کرم آپ کا ہے، عطا آپ کی ہے۔ یہ اب تک جو نبضیں جہاں چل رہی ہے، یہ اب تک جو نبضیں جہاں چل رہی ہے، نوازش میرے مصطفیٰ آپ کی ہے، کرم آپ کا ہے، عطا آپ کی ہے۔ جیتے رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت اشعار اور خوبصورت ماشاءاللہ لحن سے آپ نے پڑھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جناب صادق جمیل صاحب تشریف فرما ہو اور ان سے ہم ان کی شاعری نعت کی صورت نہ سنیں تو یہ ہو نہیں سکتا، چند اشعار عطا فرمائیں، بسم اللہ۔ دو شعر دیکھیں۔ ذکر سرکار سے ہونٹوں کو سجا رکھا ہے، ذکر سرکار سے ہونٹوں کو سجا رکھا ہے، ذکر سرکار سے ہونٹوں کو سجا رکھا ہے، ہم نے خوشبو کا شجر گھر میں لگا رکھا ہے۔ واہ 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 سبحان ہم نے خوشبو کا شجر گھر میں لگا رکھا ہاں ہے، جب مصیبت میں لیا نام محمد میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مصیبت میں لیا نام محمد میں نے، یوں لگا جیسے میرا کام ہوا رکھا ہے، ہوا رکھا ہے، کیا یوں کہیں۔ لگا جیسے میرا کام ہوا رکھا ہے۔ اور دو شعر جو پورے پاکستان میں آج کل چل رہے ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں اپنی سرکار کا۔ واہ واہ ہم ایسے کہا مانتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ۔ اپنی سرکار کا، ہم ایسے کہا مانتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مانتے ہیں، واہ واہ سبحان جس اللہ، کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا اس کو خدا مانتے ہیں۔ کیا کریں ہم کو مدینے میں سکون ملتا ہے، کیا کریں ہم کو مدینے میں سکون ملتا ہے، کیا کریں ہم کو مدینے میں سکون ملتا ہے، خوب ہے خوب جنت کی بھی ہے آب و ہوا مانتے ہیں، واہ واہ کیا کریں ہم کو مدینے میں سکون ملتا ہے، واہ خوب جنت کی بھی ہے آب و ہوا مانتے ہیں۔ یہ اثر بھی عشق احمد سے زباں میں آ گیا، واہ، یہ اثر بھی عشق احمد سے زباں میں آ یہ گیا۔ اثر بھی عشق احمد سے زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا، واہ واہ واہ، تیر کیا کو کہنے، آواز دی واپس کماں میں آ گیا۔ اور جو ملا طیبہ میں اس نے حد ہی کر دی پیار کی، ہاں جو ملا طیبہ میں اس نے حد ہی کر دی پیار کی، یوں لگا جیسے میں اپنے خاندان میں آ گیا، واہ 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 واہ، یوں لگا جیسے میں اپنے خاندان میں آ گیا۔ اور یہ شعر سرور، یہ ہوا احساس ان کے در پہ جب دی حاضری، ہاں یہ ہوا احساس ان کے در پہ جب دی حاضری، جیسے لاوارث کوئی دارالامام میں آ واہ گیا، واہ واہ، کیا یہ کہنے، ہوا احساس ان کے در پہ جب دی حاضری، واہ واہ جیسے لاوارث کوئی دارالامام میں آ گیا۔ واہ، اور عرشی و فرشی سبھی ہیں محو حیرت آج تک، عرشی و فرشی سبھی ہیں محو حیرت آج تک، ایک مکانی شخص کیسے لامقام میں آ گیا، واہ واہ واہ، عرشی و فرشی سبھی ہیں محو حیرت آج تک، ایک ایک مکانی شخص کیسے لامقام میں آ گیا۔ یہ اثر بھی عشق احمد سے زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت شکریہ جناب صادق جمیل صاحب۔ گفتگو کا آغاز اپنے موضوع کے حوالے سے کرتے ہیں۔ آپ کا چونکہ تعلیمی ادارے کے ساتھ تعلق رہا اور ابھی بھی موجود ہے، وہ جو اسکول میں اسمبلی کا ایک ماحول ہوتا تھا، بچوں کو سنانے کا موقع ملتا تھا، اپنے ٹیلنٹ کو
پورے بچوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اس کی نشاندہی ہو جاتی، تربیت ہو جاتی. اس ماحول کو پہلے تو بتائیں کہ اس کے کیا اثرات ہوتے تھے بچوں پہ. وہ بڑا خوبصورت ماحول تھا، اور ایک اس میں وابستگی اساتذہ کی، پھر وہ اس میں ان کی وہ اٹیچمنٹ، قلبی اٹیچمنٹ جو ہوتی تھی روحانی طور پہ، وہ پھر اساتذہ جو تھے، آج کل بھی اساتذہ جو ہیں وہ اپنا، لیکن وہ ان کا وہ اولیاء جیسے اساتذہ تھے جن کے اندر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور ان کی ہر ایک مادیت پرستی ابھی اتنی نہ رواج تھی نہیں ہی پائی نہیں، تھی، تھی رواج نہیں. نہیں پائی. ہمارے استاد صاحب ہمیں 1 گھنٹہ پہلے بلاتے تھے اسکول لگنے سے، 1 گھنٹہ بعد چھوڑ دے، اور فیس بھی اللہ، کبھی کوئی فیس کا، ٹیوشن کا نام کا ہم واقف ہی نہیں تھے، ٹیوشن کے نام سے واقف نہیں تھے، ٹیوشن کیا ہوتی ہے. تو پھر دوسرا تھی بزم ادب ہوتی تھی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں. ایک تو یہ صبح اسمبلی میں، اور وہ بچہ جو تھا پورے اسکول کی مرکز نگاہ ہوتا تھا، جو نعت خان ہوتا تھا، کہ پورے اسکول میں اس کو سب لوگ جانتے ہیں یہ حضور کا ثنا خان ہے. اور اس کے اساتذہ ہیڈ ماسٹر تک عزت کرتے تھے اس بچے کی، اور اس کے پھر پذیرائی بڑی ہوتی تھی، پھر اپنے اسکول کے لیول پہ، پھر ضلع کے لیول پہ، پھر صوبائی لیول پہ وہ جاتے تھے بچے. تو اس میں جو بزم ادب تھا اس کا بڑا مرکزی کردار ہوتا تھا، کہ ہر ہفتے جمعے کے روز ٹھیک ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. وہ سارا ماحول تو اس کو ہم نے اس وقت کا منظرنامہ پیش کر دیا. اب اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، بتدریج کمی آتی گئی، اور اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے اثرات سے بچے کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں، نعت کس طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور کس طرح سے ہم واپس جو ہے وہ اس کے کمپیٹ کر جی سکتے ہیں اس مرض کا ماحول کو، تربیت کو. اس کے ساتھ یہ ہو کہ بچے جو تھے، ایک جو اپنا دیکھیں، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، تو ساری کی ہر پوری کائنات آپ ہی کے صدقہ سے وجود میں آئی. اب جو محسن کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے ساتھ وابستگی، ان کی ذات سے عشق کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہماری عبادت بھی قبول نہیں اگر ہم حضور سے عشق نہیں کرتے. اور یہ عشق کا واحد ذریعہ نعت ہے. ٹھیک. کہ نعت جو تھی وہ معتبر اور بہترین اچھا، ذریعہ. مائیں بھی بچوں کو نعت اپنا گودی میں لے کر بچوں کو نعت پڑھ کے لوری دیتی تھیں، ان کو سنا. یہ شروع ماحول بچے اور ترجیحات وقت کے بالکل، ساتھ ساتھ بچے کان تبدیل میں ہو وہ گئی. نعت جو تھی فکس ہو گئی ہوتی تھی کہ میں نے یہ پڑھنی ہے، میں نے سنی ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس سے جب بچہ پڑھا، پھر اس سے دوسرے بچے متاثر ہو کے نعت پڑھنا شروع کرتے تھے، اور ایک یہ چین بن جاتی تھی کہ سب لوگ جو تھے نا. اور پھر ایسے کہ بچہ اکیلا نہیں پڑھتا تھا، وہ سب کو ساتھ لے کے پڑھتا تھا. مولا صلی وسلم دائما ابدا. اور خاص طور یہ نعت جو تھی بڑا پھر سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. یہ نعت ہم نے جو اپنے بچوں کو تیار کروائی اسکول میں جو پڑھتے تھے، بے شمار نعتیں، لیکن یہ جو تھیں یہ تو بہت وہ نعتیں تھیں نا جن سے بچے ابتدا کرتے تھے اپنی ٹھیک. اعلیٰ حضرت کے کلام سے. بالکل ٹھیک. ہماری جو ابتدائی گفتگو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے، اور ہم اس مرحلے پہ آئے ہیں کہ نعت کا ایک ماحول تھا جس میں اسکول میں بچوں کو تربیت دی جاتی تھی، اور وہ جو ابتدائی آداب ہیں، ہمارا چونکہ یہ پروگرام آداب نعت کے عنوان سے ہے، تو وہ جو تلفظ کی، ادائیگی کی، انتخاب کلام کی، لفظوں کی نشست و برخاست کی جو ایک تربیت ہوتی تھی، وہ ابتدائی طور پر اس کو اسکول میں ہی مل جاتی تھی، اور کالج میں آنے تک وہ مزید اس کی شعور میں اس کا اضافہ ہو جاتا تھا، اور پھر باقاعدہ اساتذہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا، اور جو لوگ باقاعدہ اس فن سے منسلک ہوتے اس کی تربیت کے لیے، وہ جو ابتدائی چیزیں تھیں ان کو وہیں سے مل جاتی تھیں. اب اس کی کمی آ گئی ہے. اس کا اب طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو، گھر میں بھی اب ویسے ماحول نہیں رہے. مساجد میں ایک جو ماحول تھا کہ جمعے سے پہلے بچے نعت کے لیے جایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، وہ بھی وقت کی اس تیز رفتاری کے ساتھ کم ہوتا گیا ہے. اب ان بنیادی چیزوں سے ہمارے بچے اسکول اور کالجز کے کس طرح آگاہ ہو سکتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے وقفے کے بعد، اور اس کو کنکلوڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بریک کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ آداب نعت، اور آج بہت اہم موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت کا جو ابتدائی ماحول ان کو سکولز میں، کالجز میں میسر آتا تھا، وہ اب
اس طرح سے ان کو نہیں ملتا ہے، تو اس کی کمی کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، کون اس کے ذمہ داران ہیں اور کس طرح سے اس کا ریوائول ہو سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن کلام شامل کرتے ہیں، محمد شہزاد لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بسم اللہ عطا فرمائیں۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے وار نیارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ سلامت رہیں، جیتے رہیں، اللہ آپ کو برکت دے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور کیا اچھا کلام اچھے لہن میں آپ نے ماشاءاللہ سنایا۔ حضرت پروگرام جو ہے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اب وہ ماحول بچوں کو میسر نہیں ہے، سکولز میں، کالجز میں، ابتدائی طور پہ گھروں میں بھی اس طرح کی اب ترجیحات ہماری بدل گئی ہیں، تو اس کو کس طرح سے آداب نعت کو بچوں کے ساتھ کس طرح سے منسلک کیا جا سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ گھر خاندان بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے، تو جو اثرات بچے پہ گھر سے مرتب ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اس کے ذہن پہ نقش رہتے ہیں۔ ٹھیک، پہلے تو والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو اس طرف لے کے آئیں، گھر میں
اپنے اہتمام کریں، بے شک چھوٹی ضروری نہیں کہ بہت بڑی محافل کا اہتمام کریں، چھوٹے چھوٹے میرے یعنی مجھے اپنے خاندان میں ہے کہ میرا ایک خاندان ایسا ہے جس میں ہر جمعے بچے جو ہے ہمارے خاندان کے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک نقابت کر رہا ہوتا ہے، اسی میں ایک اپنی خود ہی صدارت کر کے بیٹھا ہوتا ہے، خود ہی نعت خوان، وہ 8-10 ہیں وہ، یعنی آپ کو بھی صدارت کی زحمت نہیں دیتے کبھی ہو؟ نہیں لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ماحول ہے، ٹھیک میرے بڑے بھائی کے وہ پوتے اور پوتیاں سارے اکٹھے بیٹھ کے محفل میلاد کرتے ہیں، اور اچھا اس میں ہوتا کیا کہ اب ایک ان کا تو جو ہیزیٹیشن ہے وہ ختم ہو گیا ٹھیک ان کے اندر، اور دوسرا کہ وہ اتنی عقیدت سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے، اور بڑا یعنی ان کو آداب بھی ساتھ ہو، ٹھیک خود ہی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے کس طرح اسماعیل کو آداب فرزندی ہے ٹھیک جی، وہ ٹھیک والا معاملہ ہے۔ ٹھیک تو اب دوسرا اساتذہ جو سربراہان مدرسہ ہیں نا، اداروں کے سربراہ، ان کا وہ بڑا کی رول ہے کہ وہ اپنے جو سکولوں میں اس کا اہتمام کریں، جو بزم ادب ہے، اور لیکن کچھ حکومت کی ذمہ داری بھی کسی طرح سے بنتی ہے کہ حکومت وہ کی ذمہ اسکولوں داری کو تو بہت پابند زیادہ ہے، کریں گے ہاں تو جی پھر بالکل، اساتذہ بھی اس طرف آئیں گے۔ اساتذہ اور سربراہان جو ہیں وہ پابند ہوں گے کہ باقاعدہ ایک وہ حکومت کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے نعت کے لیے، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، پاکستان کسی اور نظام کے نام پر نہیں بنا، اور اسلام کی بنیاد نعت ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، اس میں تو یہ جو سربراہان جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، پہلے حکومت کا ہے کہ حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا بھی ہے کہ اسمبلی ہوگی نعت، لیکن وہ جو جو مادہ پر اس میں اتنے ہو گئے، جلدی جلدی صبح وہ اسمبلی کرا کے بچوں کو کلاس میں بھیج دیتے ہیں، یا وہ اس کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ جیسے ڈاکٹرز نے پرائیویٹ کلینکس پہ جانا ہوتا ہے، جی بالکل اساتذہ نے ٹیوشن سینٹرز میں جانا بالکل، ہوتا ہے، اس لیے ہاں دھیان اس بالکل، طرف جلدی ہوتا جلدی ہے زیادہ۔ فارغ کر دیتے ہیں، تو اس سے بہت ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بہت ذمہ داری ہے، ٹھیک اور ان کا جو خاص طور پہ جو کلام کا انتخاب کروانا، ہمیں تو ہم بہت دنوں تک جب مقابلہ پہ بچوں کو بھیجنا ہوتا تھا، لے کے اسکول کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے، ان کو تلفظ اور ان کو لہر اور سارا کچھ جو تھے ہمارے ان کو سکھاتے تھے ہم بالکل اپنے۔ ٹھیک۔ بہت شکریہ جناب قاری صادق جمیل صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ اور کی منہاج محبت ٹی کا وی کا شکر گزار ہوں، انہوں آپ کا نے مجھے شکریہ جی۔ بلایا۔ یہ پروگرام ہاں باقی جی، آداب نعت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی اہمیت کا پروگرام ہوگا اس موضوع کی مناسبت سے، اور ہم نے بہت سارے اسکالر سے رہنمائی لی ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، محمد شہزاد لیاقت، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ہاں جو تعلیمی اداروں میں نعت کا ایک مروجہ جو ایک سسٹم تھا، اس کو نئے سرے سے ریوائول کی ضرورت ہے، اور جب بچے ابتدائی طور پر اسمبلی میں اور بزم ادب میں اور دیگر جو مقابلہ جات ہیں ان تک ان میں شرکت کر کے، ان کی تیاری کر کے، جو ابتدائی آداب ہیں انتخاب کلام کے، تلفظ کے اور ادائیگی کے، وہ وہاں سے سیکھیں گے، تو پھر یہ ماحول انشاءاللہ ضرور بدلے گا، اور اس میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان میں انشاءاللہ بتدریج بہت تیزی سے کمی آئے گی۔ ہمارے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نعت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ پھر سکولز کے اندر جو بچے ٹیلنٹ رکھتے ہیں نعت کا، ان کو اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ماحول پہلے کمپٹیشنز کا ہوتا تھا، اس کی تیاری کا ہوتا تھا، اس کے لیے جہاں روز بہت سارے نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، تو بزم ادب کو بحال کرنے کا اور اس میں بچوں کی کریکلم جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری نسل کا معاملہ ہے، ہمارے مستقبل کے جو معمار ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو ترتیب دینا ہے، یہ ان کی تربیت کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور 2-3 اشعار میں بھی پیش کرتے ہوئے آپ سے قاری صاحب تشریف فرما ہوں تو ان کی موجودگی کا، ان کی بلکہ صدارت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اختتامی اشعار میں پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہر آنکھ میں دیکھی ہے چمک اور طرح کی، ہر آنکھ میں دیکھی ہے چمک اور طرح کی، ہے گنبد خضرا کی جھلک اور طرح کی، ہے
گنبد خضرا کی جھلک اور ترا کی، یہ سرور عالم کی غلامی کی عطا ہے، رہتی ہے جو لہجے میں کھنک اور ترا کی، رہتی ہے جو لہجے میں کھنک اور ترا کی، پلکوں پہ جو روشن ہے مدینے کے سفر میں، یہ شمع ہے اے بام فلک اور ترا کی، یہ شمع ہے بام فلک اور ترا کی، جب لوٹ کے آتے ہیں مدینے کے مسافر، ہوتی ہے جبینوں پہ چمک اور ترا کی، اور سرور نے سنا ہے یہی شاہان سخن سے، سرور نے سنا ہے یہی شاہان سخن سے، نعت کے لکھنے میں جھجک اور ترا کی، ہے گنبد خضرا کی جھلک اور ترا کی۔ آداب نعت کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔